آپ کے حلقے میں کتنے لوگ آپ کو ملے جنہوں نے کہا جی اسی پانا مسلم لیگ نون اسی ووٹ ڈالنا تھا لیکن اون چودھری کی وجہ سے نہیں ڈالیں گے؟ ملے اور لوگ بھی؟ میں سمجھتا ہوں کہ کافی لوگ تھے، مطلب جن لوگوں کو میں الیکشن ڈے والے دن ملا تو وہاں جو مجھے ٹرینڈ نظر آیا تھا جب رزلٹ آیا تو مجھے حیرت ہوئی. سر وہ تو اون چودھری کو بھی حیرت ہوئی تھی، اس نو چھڑ دیو نا انہوں نے ہوندے ہوئے حیرت، لیکن اسی تے ظاہر انہوں نے ووٹ ہی نہیں پایا تے اسی تے میں خواہ حیرت دا شکار کیوں ہوئی. اور آپ کو حیرت یہ ہوئی کہ اون چودھری جیت کیسے گئے؟ یہی حیرت تھی آپ کو؟ ہاں مطلب یہ میں نہیں صرف کہہ رہا، یہ پورے اس حلقے کی ایک پلس آپ سمجھ لیجئے، چونکہ نظر آ رہا تھا نا، کوئی میں وہاں کوئی جو دیکھ سکتا تھا، جو محسوس کر سکتا تھا، اس کو نظر آ رہا تھا کہ اس وقت اس حلقے میں ہوا کدھر چل رہی ہے. اب میں کیسے اس ہوا کے مخالف آپ سے بات کر لوں؟ میں نے جو دیکھا ہے میں وہ آپ کو بیان کر رہا ہوں. ہوا سلمان اکرم راجہ یا تحریک انصاف کے حق میں چل رہی تھی؟ دیکھیں ہوا جو سی تھی جو میں نے دیکھا وہ یہ اون صاحب کے حق میں نہیں چلتی، جو میں نے محسوس کیا جہاں میرا پولنگ سٹیشن تھا، کیمپ تھا، وہاں کی میں بات کر رہا ہوں. سر یہ نون کتنی سیٹیں جیتی ہے لاہور شہر سے 14 میں سے اندازہ؟ یہ تو آپ کو پتا ہے، مجھے پتا نہیں ہے، آپ بتائیں گے ٹی وی پر کہ نہیں؟ نہیں پہلی بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ نون کو زیادہ سیٹیں جیتنی چاہیے تھیں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا کہ یہ ایک ایسا الیکشن ہوا ہے جو ایک بدقسمتی سے متنازع شکل اختیار کر گیا کہ جو شارٹ کینڈیڈیٹس تھے ہمارے وہ بھی لوز کر گئے. مثال کے طور پر آپ کو بھی پتہ ہے لاہور سے سعد رفیق ایک تگڑا امیدوار تھا، وہ ہار گئے. رانا ثناء اللہ ہار گئے. گجرانوالہ سے دستگیر ہار گئے. سر فیصلہ آباد تو آپ سویپ ہوئے، گجرانوالہ کی 6 میں سے 4 سیٹیں آپ نے ہاری، باقی دونوں بھی امیدوار کہہ رہے ہیں جی فارم 45 ہمارے پاس ہے، ہم ساری جیت کے آئے ہیں. مسئلہ یہ ہے سر کہ میں لاہور تک اس لیے محدود کر رہا ہوں کیونکہ آپ کے دوست، آپ کے نون لیگ کے دوست لاہور میں ظاہر ہے جو اندر پارٹی کے دوست ہیں وہ بھی ہیں. ویسے اندازن کیونکہ ہماری خبر تو یہ تھی کہ 2 سیٹیں مسلم لیگ نون یا 3 جیتی ہوگی ایٹ بیسٹ، 2 کا کہا جا رہا ہے. نہیں میرا نہیں خیال. آپ اس طرح اس کو دیکھیے، میں اس کو ایسے دیکھتا ہوں کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کم سیٹیں جیتی. اصل سوال اب یہ اٹھتا ہے کہ اس پر سوچنا چاہیے کہ کم سیٹیں کیوں جیتی. میں اس پہ آ رہا ہوں، یہ میرا اگلا مرحلہ یہی ہے کہ یہ ڈاؤن فال کی بڑی وجہ کیا ہے. اصل سوال تو یہی بنیادی ہے. میں یہ جاننا چاہتا ہوں سر، میاں صاحب کی سیٹ کے بارے میں بڑا رولا ہے. اب تو نون لیگ کے لوگ اٹھ کے کہہ رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ چکے ہیں کہ ان کی سیٹ ہاری ہوئی ہے، میاں صاحب ہار گئے تھے. اب میاں صاحب جب لاہور ہار جائیں تو کوئی اور کیسے جیتے گا لاہور سے؟ نہیں، میں کاشف صاحب بڑے ادب سے آپ سے ذرا اختلاف کروں گا. نواز شریف صاحب کے ساتھ چونکہ میں نے بہت عرصہ گزارا اور مجھے معلوم ہے کہ ان کے بڑے ڈیپ روٹس ہیں پورے پاکستان میں، پنجاب میں بھی اور لاہور میں خصوصاً. 40 سال پر محیط ان کی ہے خدمت لاہور کی، پنجاب کی، پاکستان کی. اور پھر جو ووٹ آپ دیکھیے جو فرق ہے وہ 70-80 ہزار کا ہے ڈفرنس جو میاں صاحب کی لیڈ ہے. ہاں یہ بات اب وہاں کہہ سکتے ہیں جہاں چند 100 کی لیڈ ہو، 1 2 3 ہزار کی لیڈ ہو، وہاں تو آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں. لیکن جہاں اتنی براڈ اتنی زیادہ لیڈ ہو 70-80 ہزار کی، آئی ڈونٹ تھنک سو. سر ادھر تو سر ایتھے لکھ دی لیڈ گئی ہے لوگوں کے پاس. فارم 45 ہے. میں اس حلقے کی بات نہیں کر رہا کہ جہاں آزاد امیدواروں کے پاس فارم ہے 45 کے، جی میں 1 لاکھ یا 70 ہزار کی لیڈ سے جیت رہا ہوں یا جیت رہی ہوں. اور آپ اسی لیے تو اس کو فارم 47 کا الیکشن کہا جا رہا ہے نا کہ 45 جو مرضی کہتا ہو، 47 جاری کر دیے گئے. اس کا کاشف بھائی ایک بڑا آسان طریقہ ہے، اس کا بڑا آسان طریقہ ہے کہ اگر کسی کے پاس کوئی ثبوت ہیں جو جیسے آپ فرما رہے ہیں، الیکشن کمیشن بھی ہے، ٹریبیونلز بھی ہیں، عدالتیں بھی ہیں، سپریم کورٹ بھی ہے، وہ کیوں نہیں جاتے وہاں جا کے، بجائے اس کے کہ وہ میڈیا پر یہ چیزیں لا رہے ہیں. اگر کسی بھی حلقے، میں نواز شریف صاحب کے نہیں کسی بھی حلقے کی بات کرتا ہوں، اگر کسی کے پاس وہ فارمز موجود ہیں اور وہ ٹیلی نہیں کر رہے تو why they are waiting for what they are waiting for. سر وہ آپ کو بھی پتا ہے کہ اس کا ہونا کچھ نہیں ہے. یہ جب فارم 47 دیے جاتے ہیں نا، یہ سوچ کے دیے جاتے ہیں کہ نا ٹریبونل دیکھیں 2 جج ہیں، 2 ٹریبونل ہیں جس نے 3 بجے سے لے کر 5 بجے تک سینکڑوں پٹیشن سننی ہے جو جائیں گے ان کے پاس. تو یہ ہونا کچھ نہیں ہے. یہ تو ہم اپنی دل لگی کے لیے آپ کے ساتھ ویسی مزے کی بحث کر رہے ہیں کرمانی صاحب. میں تو کہتا ہوں کیونکہ تسی لاہور دے ہو نا، تو اڈا مسئلہ کہ پالیٹکس یو ایٹن بریڈ پالیٹکس آپ نے ساری دیکھی ہے، یہ اس لیے
میں عرض کرا نا تانوں، میں آنےسٹلی میں سمجھدا ہاں کہ جڑا حقدار ہے انہوں دا حق ملنا چاہیے. پہلے تو سر وہ آواز چکنی چاہیے تھی نا تانوں، پہلے آواز اٹھائے اور کہے ہاں ہارے وہ کو جتایا گیا ہے، جتائے وہ کو ہرایا گیا ہے، جیتے وہ کو. میں کاشف صاحب آپ میرا ٹویٹ دیکھ لیں، میں ریکارڈ پہ ہوں الیکشن کے نیکسٹ ڈے، آپ سکرول کر کے دیکھ لیں. میں نے کہا تھا کہ وہ عوام کے ووٹ کی عزت کی جائے، جو جس کا حق ہے اس کو دیا جائے. میں تو آن ریکارڈ ہوں، لیکن میں تو بات ہی کر سکتا ہوں نا، میں کوئی براہ راست متاثر فریق تو ہوں نہیں. جو متاثر فریقین ہیں ان کو چاہیے کہ وہ عدالتوں میں جائیں، اتنے پٹا پٹی کرن، اتنے جا کے ماتم کرن، کوئی نہ کوئی تو سنی لے گا انہوں دینا جی، اگر انہوں نے کوئی واقعی شواہد نے. ٹھیک ہے، مسئلہ یہ کرمانی صاحب، یہ تو ہو گیا کہ حالات کیا بنے. مسلم لیگ نون اتنی کم سیٹوں پر کیسے آگے، ذرا اس کی طرف دیکھیں، پہنچے کیسے یہاں تک؟ یہ آپ کا سوال ہے. اس میں مجھے کیا حکومت بنی وجہ پی ڈی ایم ون کے ساتھ ڈیلنگ مسلم لیگ نون کی اصولوں کی قربانی، کون سی سب سے بڑی وجہ؟ یہ ساری وجہ اکٹھی ہو کے مسلم لیگ نون کی ڈاؤن فال کی وجہ بنی، جس میں ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ قربان کیا گیا وزارت عظمیٰ کے لیے. میں اب آپ کو 1 منٹ مجھے دیجیے گا. دیکھیے ہماری توقع کے برعکس نتائج آئے، کیوں؟ دیکھیے اس میں ایک وجہ میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ نواز شریف صاحب 4 سال چونکہ لندن میں تھے اور وہ علاج کے سلسلے میں، اور وہ غیر فعال تھے، ٹھیک ہے، ایک تو یہ فیکٹر بنا. اس کے بعد جب وہ تشریف لاتے ہیں واپس، سر اس تمام کے باوجود میں معافی چاہتا ہوں، ایک ایک کر کے چلتے جاتے ہیں ساتھ ساتھ، وہ لندن میں تھے، تمام ضمنی الیکشن مسلم لیگ نون جیتی، سٹنگ گورنمنٹ کے خلاف جیتی، اور آپ چیخ چیخ کر سارے یہ کہتے تھے کہ ہم سٹنگ گورنمنٹ کو ہرا رہے ہیں. ہر بائی الیکشن میں ہرایا آپ نے ان کو شروع میں جب تک ان کی حکومت تھی. سو ان کا لندن ہونا، غیر فعال ہونا وجہ نہیں بنا. نہیں تو پھر وہی الیکشن ضمنی ہم نے ہارے بھی تو صحیح، کیونکہ آپ حکومت میں آگے نا سر. اسی لیے میں نے وجوہات جو بیان کی اس میں پی ڈی ایم گورنمنٹ، ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ قربان کرنا، پاور پالیٹکس کرنا، آپ کے خیال میں سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ یہ تمام وجوہات ہیں. اب آپ نے مجھے چونکہ 1 بائی 1 بات نہیں کرنے دے رہے، تو جو آپ نے فرمایا ہے یہ تمام وجوہات. اور اس کے علاوہ دیکھیے میاں صاحب کا آپ ریکارڈ اٹھا کر دیکھیں، بڑے عرصے سے میاں صاحب کے ساتھ آپ کی بھی ایسوسیشن ہے، میری بھی ہے، کہ میاں صاحب نے ماضی میں جب بھی الیکشن کیمپین ہوئی ہے تو میاں صاحب کے، چلے میں 2013 کی مثال دے دیتا ہوں، 18 کی دے دیتا ہوں، 2013 میں کم و بیش میاں صاحب نے 40-50 جلسے تھے ان کے 60 کے قریب، ایگزیکٹ نمبر اسی کے درمیان میری کرتا ہے 2013. اچھا، اور پھر ان جلسوں میں کیا خصوصیت تھی کہ وہ ہر صوبے میں ہم گئے، اور صبح جاتے تھے، ہم نکلتے تھے 6 بجے ٹیک آف کرتے تھے، اور ہم رات کو 12-1 بجے آتے تھے. اچھا، ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ جو اس دفعہ میاں صاحب کے جلسے تھے وہ اس تواتر سے نہیں رکھے گئے یا نہیں کیے گئے، کیونکہ گل ہو گئی سی. سن لو نا، کیونکہ گل ہو گئی سی نا سر، ادھر بھی میں آ رہا ہوں، میں ادھر بھی آ رہا ہوں کہ جڑے میاں صاحب جی جنہوں نے الیکشن کیمپین مینج کی ہے، اے سوال انہوں کو پوچھنا چاہیے کہ تسی میاں صاحب دی جڑی کیمپین سی، جس طرح میاں صاحب دا ایک مزاج ہے گا سی کہ وہ دن 6-6 4-4 5-5 جلسے کرتے رہے، وہ کیوں نہیں ہوا؟